حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک ظالم بادشاہ تھا جس کا نام نمرود بن کنعان تھا۔ وہ ایک طاقتور حکمران تھا اور اپنی بادشاہت اور مال و دولت پر بہت گھمنڈ کرتا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ میں خدا ہوں، میری رعایا میری عبادت کرے۔ لوگ اس کے خوف اور طاقت کی وجہ سے اس کی بات مانتے تھے، مگر ابراہیم علیہ السلام جیسے دل والے انسان جو سچائی کو پہچان چکے تھے اس کے آگے جھکنے والے نہیں تھے۔ جب لوگوں نے نمرود کو بتایا کہ ابراہیم بتوں کی عبادت نہیں کرتے اور ایک خدا کی بات کرتے ہیں، تو نمرود نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو نمرود نے غرور سے کہا، تم کس کے رب کو مانتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وہ رب جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود بولا، زندگی اور موت تو میرے ہاتھ میں بھی ہے، دیکھو۔ اس نے 2 قیدی منگوائے، ایک کو آزاد کر دیا اور دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور بولا، دیکھا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی مضبوط اور عقل سے بھرپور جواب دیا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اور اگر تم خدا ہو تو اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ یہ بات نمرود برداشت نہ کر سکا، اس کی زبان بند ہو گئی، اور قرآن کہتا ہے، فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ، کافر لاجواب ہو گیا۔ یہ مناظرہ اس بات کی دلیل ہے کہ حق ہمیشہ دلیل اور روشنی رکھتا ہے جبکہ باطل کمزور ہوتا ہے۔ اس مناظرے کے بعد نمرود کا غصہ اور انا بڑھ گئی۔ وہ کہنے لگا، اگر ابراہیم مجھے نہیں مانتا تو اسے عبرت بنا دوں گا۔ چنانچہ حکم دیا، ایک ایسی آگ جلاؤ جس جیسی دنیا نے کبھی نہ دیکھی ہو نہ سنی ہو۔ لوگ لکڑیاں جمع کرتے گئے، دنوں، ہفتوں، مہینوں تک۔ یہ آگ اتنی بڑی تھی کہ اس کے قریب جانا بھی ناممکن تھا۔ چنگاریاں آسمان تک پہنچتی تھیں۔ لوگوں نے کہا، ابراہیم کو ہاتھ سے آگ میں نہیں پھینکا جا سکتا ورنہ ہمیں بھی آگ لگا دے گی۔ تو نمرود نے منجنیق بنوائی جو اس زمانے میں ایک بڑی ٹیکنالوجی تھی، اور اس میں باندھ کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ اسی لمحے اللہ نے حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، لیکن صرف اتنی نہیں جتنی سردی تکلیف دے، بلکہ رحمت اور سکون دینے والی۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر بیٹھے پھل کھا رہے تھے اور فرشتے حیران جنت سے نظارہ دیکھ رہے تھے۔ نمرود شکست کھا گیا، لیکن اس کا غرور باقی رہا۔ ایک دن اللہ نے اس پر بہت بڑا لشکر نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی مچھر بھیجی۔ وہ نمرود کے ناک میں گھس گئی اور اس کے دماغ تک پہنچی۔ وہ درد سے پاگل ہو گیا، کبھی سر کو دیواروں پر مارتا، کبھی لوگوں سے کہتا، میرے سر پر جوتا مارو شاید سکون ملے۔ لوگوں نے اس کے سر پر جوتے مارے لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ آخرکار وہ اسی معمولی مخلوق کے ذریعے ذلیل ہو کر مر گیا۔ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اسے خدا نے کیڑے سے مروا دیا۔